إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ یہ باتیں تفصیل کے ساتھ سنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جس بات کا بھی حکم دیا وہ کسی بھی بات میں پورے نہیں اتر سکے۔ ہر بات میں اللہ کے حکموں کا انکار، انبیاء کے ساتھ تمسخر کرنا اور دین کے احکامات کو بدل دینا، یہ یہود کا وتیرہ رہا تھا۔ اب اللہ نے ان کی بات کو ختم کرنے کے بعد انہی کے جد یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق بتلا رہے ہیں کہ وہ میرے کتنے فرما بردار بندے تھے، اور ان کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء و رسل ہوئے ہیں اللہ نے ہر کو ایک دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف علیہ السلام پر اس بات پہ رشک کیا کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو خود بھی نبی ہیں، ان کے بابا سیدنا یعقوب بھی نبی تھے، ان کے باپ سیدنا اسحاق وہ بھی نبی تھے، اور ان کے باپ سیدنا ابراہیم بھی نبی تھے۔ یعنی یہ چار پشتیں جو ہیں اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، خود بھی کریم ہیں، ان کے بابا بھی، ان کے دادا بھی، اور ان کے باپ بھی، اور جو ان کے جد اعلیٰ تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اب ان کی بات اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ۔ اب یہ بظاہر دو لفظ کر کے اللہ نے بات ختم کر دی کہ اللہ نے آزمایا ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ، اور جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک بھی وقت ایسا نہیں آیا تھا کہ جب اللہ نے پہلے سے زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بتانا یہ تھا کہ تمہارے باپ نے تو کبھی میری بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہر امتحان میں پورا اترے، تمہیں کیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم کی آزمائش کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو سب سے زیادہ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ والدین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم کو اپنے باپ کے معاملے میں آزمایا کہ سیدنا ابراہیم اپنے باپ کو ترجیح دیتے ہیں یا رب کو۔ تو اس آزمائش کے اندر آپ اتنا پورا اترے کہ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ مریم کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ،
اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا کتاب کے اندر، انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ کس بات میں سچے تھے؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ اے میرے باپ، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے بابا میرے پاس ایک ایسا علم ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آئی، بے شک انسان باپ کیوں نہیں ہے، اگر بیٹا بھی معقول اور دلائل کے ساتھ بات کرے تو باپ کو توجہ دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو گئے۔ ممکن ہے بیٹے کو جو بات معلوم ہے وہ باپ کو نہ ہو، جس طرح کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایسا علم آیا ہے، یعنی نبوت کا علم، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر انہیں کہا یا ابتی، اے میرے ابا جی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رحمان کا عذاب نہ آ جائے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایسے شخصیت سے، ایسے شخص سے ابراہیم بات کر رہے ہیں جو رشتے کے اعتبار سے تو ان کا باپ تھا، لیکن وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھا، بت گر بھی تھا، یعنی وہ خود بت بناتا تھا۔ ایسے انسان، ایسے کاریگر بہت کم ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہ کام کرتا تھا ایسے حالات میں جب اس کا کاروباری مفاد بھی تھا، اور وہ معاشرے کی رسومات اور اسے وہ عبادت تصور کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو جب بیٹے نے یہ سب کچھ سمجھایا تو اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہنے لگے قالا، باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ یہاں دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کفر پہ اٹک جائے تو پھر اس کی نظروں میں رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ وہ رشتوں کو بھی پامال کر لیتا ہے، اپنے کفر پہ ڈٹا رہتا ہے۔ انہوں نے بھی، حالانکہ بیٹے نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے ذرہ برابر بھی بے ادبی کی بو آتی ہو، ہر بات پہ کہا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم یا ابت لا تعبد الشیطان، یعنی ہر بات پہ کہا میرے پیارے ابا ایسا نہ کریں، میرے پیارے ابا آپ ایسا نہ کریں،
آپ یہ بات مان لیں جس میں ذرہ برابر بے ادبی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں جواب کیسا تھا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جاؤ. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. اب ایک دفعہ اخلاق نبی ہے اور دوسری طرف کفر کی بدتمیزی ہے، لیکن اخلاق نبی نے گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ کے مقابلے میں اسی انداز میں بات کریں جیسے انہوں نے کی. کہنے لگے قال سلام علیک، اچھا بابا آپ نہیں مانتے تو میں سلام کرتا ہوں. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. اور میرے بھائیوں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وعدہ تو کر لیا، اور باپ سے اولاد کو محبت بھی ہوتی ہے جبکہ اولاد ہی بڑی اچھی ہو، اور اخلاقی اعتبار سے وہ دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر ہو، کہ اللہ کے نبی اخلاقی اعتبار سے اپنے پورے معاشرے میں منفرد ہوتے. تو بیٹے نے وعدہ تو کر لیا، جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دعا سے بھی منع کر دیا. کہا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی کے لیے اور کسی ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ. پھر اللہ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام کی صفائی خود دی. کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یہ ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اپنے بابا سے کیا. فلما تبین له انه عدو للہ، جب میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ میرا دشمن ہے، تبرأ منہ، اب وہ دعا سے پیچھے ہٹ گئے. یعنی پھر باپ کے لیے دعا بھی نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ چھوٹی سی آزمائش نہیں تھی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آزمائش سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے جو کی، وہ بیٹے اور باپ کے درمیان عقائد کا اختلاف ہونے کی بنیاد پہ دیکھا کہ بیٹا میری طرف آتا ہے یا باپ کی طرف جاتا ہے. تو بیٹے نے انتہائی احترام اور خوبصورت انداز سے باپ سے مکالمہ کیا، اور اس کے جواب میں باپ نے جو کچھ کیا وہ کسی کو توڑ دینے کے لیے بہت کچھ تھا. اس کے باوجود وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں کن امتحانات سے گزرے اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر